بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پچھلے سبق میں نیت سے متعلق بحث ہوئی تھی اور ہم یہ جو ضابطہ شروع کیے ہیں، ضابطہ ہمارا ہے لا ثواب الا بالنیہ، کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں۔ اس متعلق کافی گفتگو ہوئی، خصوصاً حدیث کو لے کر، انما الاعمال بالنیات، کہ حدیث کا معنی اسی وقت صحیح ہوگا جب حدیث میں اعمال سے پہلے حکم کو مقدر مانے یا بطور تقاضا حکم کو ثابت مانے۔ اور حکم کو ثابت ماننے میں حکم کے دو معنی آتے ہیں، ایک حکم دنیاوی، ایک حکم اخروی۔ حکم دنیاوی صحت و فساد، اور حکم اخروی ثواب و عقاب۔ بالاجماع سب کے نزدیک حکم اخروی مسلم ہے، بعید طور کے کسی کے نزدیک بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی عمل میں بغیر نیت کے ثواب مل جائے، یعنی سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ اعمال میں ثواب نیت ہی پر موقوف ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ حدیث میں حکم اخروی مراد لینا صحیح ہے، اس صورت میں استغراق ثابت ہو جائے گا اور سارے اعمال میں ثواب نیت پر موقوف ہوگا۔ لیکن حکم دنیاوی مراد لینا، تو جب ایک معنی مراد پر متعین ہو گیا تو دوسرا معنی ہمارے نزدیک مشترک میں چونکہ عموم نہیں، دوسرا معنی مراد لے سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ہم نے حکم کو یہاں ضرورتاً مقدر مانا ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت بھر مقدر ہوتی ہے۔ اب ضرورات تتقدر بقدرها، اس اعتبار سے بھی یہاں حکم سے جب بالاجماع حکم اخروی مراد لے لیا گیا تو حکم دنیاوی مراد نہیں ہوگا۔ جب حکم دنیاوی مراد نہیں ہوگا تو اس حدیث سے حکم دنیاوی یعنی صحت اور فساد، اعمال میں صحت و فساد نیت پر موقوف نہیں، اس حدیث سے ثابت نہیں رہا۔ عبادات میں جو صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے تو وہ اس حدیث سے ثابت نہیں بلکہ دوسرے سے ہے۔ اور غیر عبادات میں یعنی عبادت مقصودہ کے علاوہ وہ چیزیں جو جن کی حیثیت وسائل کے حصے سے بھی ہے، تو ان میں بتایا گیا کہ ان میں تو صحت کے لیے شرط ہے ہی نہیں، البتہ ان میں ثواب پانے کے لیے نیت شرط ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ سب حاضر ہے نا جی؟ آواز جا رہی ہے سب کو؟ حضرت جی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز۔ یہ کل کون سے صفحہ تک چھوڑے تھے جی؟ یہ ہاں، وسائل کو لے کر بات چل رہی تھی کہ فلا تشترط فی الوضوء والغسل ومسح الخفین وازالۃ النجاسۃ الخفیفہ عن الثوب والبدن والمکان والاوانی للصحہ۔ یہ صفحہ نمبر 59 میں، 58 کے بعد۔ لہذا یعنی اس بنیاد پر کہ صحت کے لیے، اعمال کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے بلکہ ثواب پانے کے لیے شرط ہے، یہ حدیث سے ثابت اور اس ضابطے سے ثابت۔ تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وسائل میں عبادات کا مسئلہ تھوڑا الگ تھا، عبادات میں بھی صحت کی دلیل اس سے نہیں بلکہ کسی دوسری دلیل سے، اور وسائل یعنی غیر عبادت مقصودہ، جو عبادت مقصودہ کے وسیلے بطور وسیلہ ہیں، اسباب ہیں، تو ان میں نیت صحت کے لیے شرط نہیں ہے، جیسے وضو ہے، غسل ہے، موزے پر مسح کرنا۔ اسی طرح نجاست خفیفہ کو کپڑے، بدن، مکان، برتنوں سے دور کرنا،
اسد خفیفہ ہو چاہے غلیظہ ہو، کسی کے اس صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، دھو دینا کافی ہے، دھل جانا کافی ہے۔ وَمَا اشْتِرَاطُهَا فِي التَّيَمُّمِ، اچھا ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب وسائل میں نیت شرط نہیں ہے، وسائل کی صحت کے لیے، پھر تیمم کی صحت کے لیے نیت کیوں شرط ہے؟ تو مختلف انداز میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک جواب یہاں جو دیے ہیں وہ یہ کہ وہاں چونکہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن میں آیت کریمہ جو تیمم کے تعلق سے ہے، اس میں تیمم کا لفظ بولا گیا ہے، اور تیمم کا معنی قصد کیا آتا ہے، تو فی نفسی اس کے معنی ہی میں قصد شامل ہے، نیت شامل ہے، اس وجہ سے یہاں تیمم میں نیت شرط ہے۔ دوسرے بھی جوابات اس کے دیے گئے ہیں، دوسرے جواب سے جیسے یہ چونکہ اصلاً متخر نہیں، مٹی سے جو ہم دو ضرب لگا کر تیمم کرتے ہیں، تو اس میں اصل یہ مٹی تطہیر کے لیے نہیں ہے، پانی میں اصل تطہیر ہے، وہ مزیل نجاست ہے، لیکن مٹی مزیل نجاست نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں ضرورت پڑتی ہے، اور یہ خلاف قیاس ثابت ہے مٹی کا مزیل ہونا، مزیل حدث ہونا، تو یہاں جس طریقے سے ثابت، اس لیے یہاں نیت شرط ہے وہاں، اور باقی وضو وغیرہ میں نہیں۔ چلیے اس کو دیکھیے، وَأَمَّا اشْتِرَاطُهَا فِي التَّيَمُّمِ فَلِدَلَالَةِ آیَتِهِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ الْقَصْدُ، کہ تیمم میں نیت کا شرط ہونا، تیمم بھی وسائل میں سے ہے، اس کے باوجود نیت کا شرط ہونا، تو یہ اس متعلق جو آیت کریمہ وارد ہوئی ہے اس کی دلالت کی وجہ سے، یعنی نیت کے شرط ہونے پر، کیونکہ تیمم کہتے ہیں قصد کو، تیمم کا لغوی معنی یہی آتا ہے، تیمم صعیدا طیبا، تو قصد کرے پاک مٹی کا۔ بہرحال ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ اصلاً یہ تیمم یہ وسائل میں سے، اس کے باوجود یہاں نیت شرط ہے صحت کے لیے۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں اور پیش کر رہے ہیں میت کو غسل دینے سے متعلق، تو میت کو غسل دینے سے متعلق، چونکہ میت کو غسل دینا واجب فرض کفایہ ہے، اور یہ مکلفین پر فرض ہے، اور اس میں نیت ضروری ہے، اگر نیت نہ کرے، ایسے مان کے چلیے مردہ رکھا ہوا تھا، اس پر پانی برس گیا، تو اس سے اس کی تطہیر تو ہو جائے گی، وہ پاک تو ہو جائے گا، اور اس طریقے سے پاک ہو جائے گا کہ اس پر نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی، لیکن مکلفین پر جو فرض کفایہ تھا کہ میت کو غسل دیتا، یہ مکلفین سے کوئی عمل نہیں پایا گیا، تو مکلفین اس سے سبکدوش نہیں ہوں گے۔ ہاں اس میں پھر نیت کر لے، جیسے بارش کے پانی سے دھلتے وقت ہی نیت کر لے، یا مردہ پانی میں ڈوب کر مرا مان کے چلیے، یا پانی میں ڈوب گیا، اسی وقت وہ نیت کر لے اٹھاتے ہوئے، تو وہاں پہ جب نیت پالی جائے گی تو مکلفین سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا، اور وہ ان کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو لے کر اعتراض یہاں کر رہے ہیں کہ میت کو غسل دینا یہ بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں نیت شرط ہے، تو اس کا جواب بھی دیے ہیں یہاں پہ، دیکھیے وَأَمَّا غُسْلُ الْمَيِّتِ، میت کو غسل دینا، فقالوا لا تشترط لصحت الصلاۃ علیہ وتحصیل طہارتی، تو فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ اس میں جو نیت شرط ہے یہ میت پر نماز کی صحت کے لیے نہیں، یعنی ایسے بھی میت سے پانی بہہ جائے، میت کا غسل ہو جائے تو بھی اس کی طہارت حاصل ہو جائے گی، اسے طہارت حاصل ہو جائے گی، میت پاک ہو جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی۔ اور یہ جو نیت کی شرط ہے یہ اس لیے کہ
مکلفین اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں. آگے اس چیز کو بتائیں. وَإِنَّمَا هِيَ شرط لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِينَ. یہ شرط صرف مکلفین کے ذمے سے فرض ساقط کرنے کے لیے ہے. اچھا، اس پر کچھ مسائل کی تفریح بھی کر رہے ہیں. یہاں کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ نفس میت تو پاک ہو جائے گا بنا نیت کے غسل دینے سے بھی، غسل ہو جانے سے بھی، لیکن مکلفین اپنے ذمہ داری سے سبکدوش اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نیت نہ کرے. تو ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ ان الغریق ویتفرع علیہ، اس پر ایک مسئلے کی تفریح ہوتی ہے کہ ان الغریق کا یغسل ثلاثا فی قول ابی یوسف، کہ ڈوبتا ہوا شخص، ڈوب کر اگر کوئی میت مر گیا تو اسے امام ابو یوسف کے قول کے مطابق 3 مرتبہ دھویا جائے گا. اصل میں 3 مرتبہ اس پر پانی بہانے کا حکم ہے، اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں. ویسے 3 مرتبہ فرض نہیں ہے، یہ غسل کی تکمیل کے لیے کہہ رہے ہیں. 1 مرتبہ سے بھی غسل ہو جائے گا، البتہ بطور سنت کی تکمیل کے لیے 3 مرتبہ. اور امام محمد سے ایک روایت میں ہے کہ اسے انہ ان نوا عند الاخراج من الماء، اگر پانی سے نکالتے وقت 1 مرتبہ نیت کر لی تو 1 مرتبہ وہیں دھل گیا، وہیں غسل دینا ہو گیا، پانی بہانا ہو گیا. تو اس کے بعد یغسل مرتين، تو 2 مرتبہ اور اس پر پانی بہا جائے گا تو 3 مرتبہ ہو جائے گا. وَإِلَّمْ يَنْوِ، اور اگر پہلی مرتبہ نکالتے وقت نیت نہیں کی تھی تو فَثَلَاثًا، تو 3 مرتبہ سرنا ہوئے گا. اور امام محمد سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ یغسل مرتن واحدہ، ایک ہی مرتبہ دھویا جائے گا، کما فی فتح القدیر. تو یہاں 2 روایتوں میں جو اختلاف ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی روایت سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق 3 مرتبہ بطور تکمیل، اس کو مکمل طور پر غسل دینے کے لیے. اور فتح القدیر میں جو دوسری روایت نقل کی گئی ہے 1 مرتبہ دھونا کافی، تو وہ بیں طور کے 1 مرتبہ دھونے سے فرضیت ادا ہو جائے گی، غسل ہو جائے گا. اچھا، ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے، آدمی اگر خود غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، پاک ہو جاتا ہے. اگر اس پر غسل کرنے کی نیت نہیں تھی، راستے پہ چل رہا تھا، پانی برس گیا اس پر، تو وہاں وہ غسل کافی ہے. لیکن یہ اپنی ذات کے لیے ہے، اور یہاں اس پر طہارت شرط ہے، تطہیر شرط نہیں ہے. اور وہاں جو میت کا مسئلہ ہوا وہاں تطہیر شرط ہے، طہارت نہیں. طہارت تو حاصل ہو ہی جائے گی، اس میت پر بھی پانی بہ جائے تو طہارت حاصل ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی. اور یہ جو نیت شرط ہوئی یہ تطہیر میں چونکہ الگ سے کوئی فعل ہونا چاہیے، اگرچہ وہ فعل نیت ہو، اس اعتبار سے. تو یہاں تک مسئلہ ہو گیا کہ وسائل میں نیت صحت کے لیے شرط نہیں ہے، وسائل کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے. 2 مسائل اس سے مستثنا ہوئے بظاہر، ایک تیمم کا مسئلہ اور ایک میت کو غسل دینے کا مسئلہ. اب آ جائیے عبادات کے تعلق سے پھر کچھ بحث کر رہے ہیں. آپ لوگ کو آواز پہنچ رہے ہیں نا؟ حاضر ہیں آپ لوگ؟ آ رہی ہے جی حضرت، آ رہی ہے. جی جی. تو عبادات کے تعلق سے تو شروع ہی میں بتایا، ایک بار مزید پھر ایک بار بتا رہے ہیں کہ وما فی العبادات عبادات کلھا فہی شرط صحتھا الا الاسلام، کہ عبادتوں کا مسئلہ یہ ہے، پیچھے ویسے بتایا کہ عبادتوں کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، لیکن وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ دوسری حدیث، دوسری نص وہ
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اس آیت کریمہ سے یا پھر اجماع سے ثابت؟ اچھا، شرع وقایع میں اسی حدیث سے بھی ثابت کیے ہیں، وہ یوں کہ چونکہ اس حدیث سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ثواب نیت کے بغیر نہیں، لیکن نماز اور عبادات مقصودہ میں اصل مقصود ثواب ہی ہے، تو جب مقصد اصلی کا فقدان ہوگا تو پھر وہاں شیء مفقود ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے وہاں بھی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، مطلب اس حدیث سے ثابت نہیں ہے صحت کے شرط ہونے پر، اس حدیث سے نیت ثواب ہی کا استدلال ہوتا ہے، لیکن چونکہ ثواب کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں عبادت مقصودہ کی، تو اس اعتبار سے وہاں اصل شیء مفقود ہو جاتی ہے اور نماز ہی باطل ہو جاتی ہے اگر نیت نہ ہو۔ اور رہا مسئلہ وضو کا، تو چونکہ وہاں ثواب کے بغیر بھی اس کی دوسری حیثیت سے بطور وسیلہ، تو وہاں نیت کے بغیر اگرچہ ثواب نہیں ملے گا لیکن بطور وسیلہ مفتاح صلاۃ کے طور پر وضو کی حیثیت باقی رہے گی۔ اس طریقے سے وہاں شرع وقائع میں بھی جواب دیا گیا۔ بہرحال یہاں آگے جو مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 61 میں، کلی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ساری عبادتوں میں، عبادت سے مراد عبادت مقصودہ، تو عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے، اگرچہ وہ اس حدیث سے ثابت نہیں لیکن دوسرے نصوص سے یا اسی حدیث سے ثابت، لیکن اس سے کچھ مستثنا بھی ہے، جیسے اسلام عبادت مقصودہ ہے، یقیناً وہ مقصد اصلی ہے، لیکن اسلام میں نیت شرط نہیں ہے، اول نیت کے بغیر بھی اسلام مان لیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اقرار کرے تو اس کا دل چیر کر نہیں دیکھا جائے گا، یعنی اللہ کے نزدیک دیانتاً تو نیت شرط ہے، لیکن دنیاوی احکام جاری کرنے کے لیے اسلام بظاہر کوئی قبول کر لے تو اس کی نیت ہو نہ ہو اس پر اسلامی احکام جاری ہو جائیں گے۔ جیسے اس حدیث میں ایک صحابی رسول نے جب جنگ کے موقع پر کسی دشمن اسلام کے اوپر تلوار اٹھائی تو اس نے اس وقت اپنے بچاؤ کے لیے، صحابی نے یہی سمجھا تھا، اپنے بچاؤ کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تھا، تو حضور سے پھر وہ واقعہ آ کر بیان کیا، اس کے باوجود اس صحابی نے اسے چونکہ قتل کر دیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے قتل ایسا کہا تھا، تو حضور نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ بہرحال حضور نے نکیر فرمائی، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بظاہر بھی کلمہ اسلام پڑھ لے، اگر وہ کوئی عام مشرک ہے اور کلمہ توحید پڑھ لے، یا یہودی ہے اور حضور کی رسالت کا بھی اقرار کر لے، تو ایسی صورت میں وہ اگرچہ اس کی نیت نہ رہے، ظاہراً اس کا اسلام مان لیا جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں اما فی العبادات کلھا فہی شرط صحتھا الا الاسلام، ساری عبادتوں کی صحت کے لیے نیت شرط ہے سوائے اسلام کے، فإنه یصح بدونها، کیونکہ اسلام بغیر نیت کے بھی صحیح ہے، بدلیل قولہم ان اسلام المکرہ صحیح، فقہ کے اس قول کی دلیل سے کہ مکرہ کا اسلام بھی صحیح ہے، ان اسلام المکرہ یعنی مجبور، جیسے اس حدیث پاک میں وہ بندہ مجبور ہوا اور اس کو شہید کر دیا تو حضور نے اس پر نکیر فرمایا۔ وعلیکم السلام۔ ولا یکون مسلما بمجرد نیت الاسلام، اچھا ایک مسئلہ اور ہے کہ اسلام کے لیے تصدیق بالجنان کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی ہمارے نزدیک شرط ہے، تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اقرار کر لے تو اس میں نیت تو نہیں دیکھی جائے گی، لیکن کوئی صرف نیت کرے اور اقرار نہ کرے تو کیا اسے مسلمان مانا جائے گا یا نہیں؟
تو فرما رہے ہیں کہ محض نیت سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو جائے گا جب تک کہ اقرار نہ کرے. اقرار بھی شرط ہے دنیاوی احکام جاری کرنے کے لیے رکھنے کی اور اخروی بھی. بخلاف الکفر، برخلاف کفر کے. اسلام دیکھیے ایک فعل ہے اور کفر ایک ترک ہے. منہیات اور تروک کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. تروک کہتے کس چیز کو؟ یہ کف عن الفعل کو. اور یہ اسلام جو ہے نا یہ منہیات اور تروک میں سے نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی اصل دین ہے. اور یہ ایک فعل ہے اس لیے اس میں نیت شرط نہیں ہے. لیکن تروک جو ہے یہ کف عن الفعل، اس میں نیت کافی ہوتی ہے، اس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی بندہ مان کے چلیے کہ زنا سے رکنے پر ثواب نہیں پائے گا، لیکن کوئی زنا کے در پہ ہو اور اس سے رک جائے بنیت بعزم مسمم تو وہاں وہ ثواب پائے گا. تو تروک میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. تروک کا اعتبار اس میں کف عن الفعل تبھی ہوگا جب کف پایا جائے گا، اس کی جانب سے عمل پایا جائے گا. کف میں نیت چاہیے کیونکہ وہاں کوئی الگ سے فعل نہیں ہوتا، رکنا ہوتا، رکنا نیت کے بغیر نہیں ہوگا. بہرحال تو چونکہ کفر یہ ترک کے باب سے ہے، ترک سے ہے، چھوڑنے سے، تو اس لیے یعنی ترک کس معنی کر؟ اسلام کو قبول کرنے سے ترک کرنا. تو اس معنی کر اس کفر کے لیے نیت شرط ہے. یہاں تک کہ کوئی مکرہ کسی کو مجبور کیا گیا اور زبانی طور پر اس نے کفر کلمہ کہہ دیا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا جب تک کہ دل میں بھی وہ اس کا اعتقاد نہ رکھ لے کفر کلمہ کا. تو اسی کو یہاں آگے بیان کر رہے ہیں کہ اسلام لانے میں اقرار کر لیا تو وہاں پہ نیت کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی کافر بنے اور اس میں بس نیت کر لے، یعنی زبان سے نہ بکے، اس صرف دل میں نیت کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا. اچھا یہ اخروی اعتبار سے آپ پتہ چل جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی. کما نبینہ فی بحث الطرق، جیسا کہ ہم ان قریب اس کو بحث طرق میں بیان کریں گے چونکہ یہ طرق کے قبیل سے ہے. وَأَمَّا الْكُفْرُ فَيُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ كُفْرَ الْمُكْرَهِ غَيْرُ صَحِيحٍ. اور رہا کفر کا مسئلہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے نیت شرط ہے. کیوں فقہ کے اس قول کی وجہ سے کہ ان کفر المکرہ غیر صحیح، مکرہ کا کفر صحیح نہیں ہے، یعنی وہاں نیت نہیں ہوتی ہے اس لیے. واما قولهم اذا تکلم بکلمۃ الکفر حاضل. اچھا یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب مکرہ کلمہ کفر بک دے تو وہاں نیت شرط ہونے کی وجہ سے اس کا کفر مانا نہیں جائے گا بلکہ اسلام ہی پر قائم مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے کلمہ کفر کا اعتقاد نہیں رکھتا. تو ایک مذاق کرنے والا حاضل جب کوئی مذاق سے کلمہ کفر بکے، اعتقاد نہ رکھے، تو یہاں بھی اس کا کفر ثابت نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلام پر باقی رہنا چاہیے. اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کافر نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے کلمہ کفر جو حضل جو مذاق کر رہا ہے، مذاق سے جو بول رہا ہے کلمہ کفر بک رہا ہے، تو اس مذاق میں تو اعتقاد نہیں ہوتا، اس کے باوجود کفر کا حکم کیوں لگتا؟ یہ ایک سوال. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. یہاں چونکہ عین حضل یعنی کسی اسلام کے ساتھ مذاق کرنا یہ خود عین کفر ہے، اس اعتبار سے یہاں تکفیر کی جاتی ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ اس نے اعتقاد نہیں رکھا، جو کلمہ بکا اس کا اعتقاد رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، اس سے مسئلہ نہیں. جس چیز سے وہ مذاق کر رہا ہے اس سے مسئلہ نہیں، بلکہ یہ جو مذاق کر رہا ہے اللہ و رسول کی شان میں تو یہ عین کفر ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وما قولهم انه اذا تکلم بکلمۃ الکفر حاضل یکفر. فقہ کا یہ قول کہ جب کوئی کلمہ کفر کے ساتھ
मजाक करते हुए तकल्लुम करे तो उसकी तकफीर की जाएगी। यहाँ तकफीर इस एतबार से इन्नमा हुआ बिएतबार अन ऐनहु कुफ्र, और ये इस एतबार से यहाँ पे कि ऐन हज़्ल कुफ्र है। कमा उलमा फिल उसूल में बहसिल हज़्ल, जैसा कि उसूल में बहस हज़्ल में इसके बारे में मालूम हुआ। तो शुरू में बताया आपको कि कोई भी इबादत मकसूदा में से नियत के बगैर इबादत सही नहीं होगी। दुनियावी हुक्म में भी इबादत मकसूदा में नियत शर्त है, शर्त सेहत है। तो उसकी मिसाल आगे मिसाल पेश करते हुए यहाँ बीच में कुफ्र और इस्लाम की बहस आई कुछ, लेकिन आगे मजीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं फला तसी व सलातुन मुतलकन, लिहाजा नियत के बगैर कोई भी नमाज सही नहीं होगी। वला सलातुन जनाजतिन, और नमाज जनाजा भी सही नहीं होगी। इल्ला बिहा, मगर हाँ नियत कर ले तो सही होगी। नमाज जनाजा अगर ये भी मुकम्मल पूरे तौर पर नमाज नहीं, क्योंकि ये रुकू सजदे में नहीं है, लेकिन इस पर भी नमाज का इतलाक होता है, तो इसमें भी नियत शर्त है। अच्छा, नमाज कोई भी नमाज हो, चाहे फर्ज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे नफल हो, वैदा नवाकत आहा ला यखरुजु अन्हा इल्ला बिमुनाफिन। अच्छा, ये जो नियत शर्त है, शर्त सेहत है, ये इब्तिदा के लिए शर्त है, बका के लिए शर्त नहीं है। इब्तिदा में नियत है काफी है, और बका में नियत जरूरी नहीं है, यहाँ तक के आखिर तक कोई रुकन अगर किसी रुकन में बिल्कुल उसकी नियत ही ना रही तो उससे नमाज बातिल नहीं होगी, नमाज हो जाएगी। अच्छा, नमाज से कोई निकलना चाहे तो खुरूज बेसुनई ही चाहिए, उसके अपने अमल से, अपनी नियत के साथ, अपने इरादे से। अगर कोई बिलकस्त ना निकले तो गोया कि वो नमाज नहीं निकला। मुनाफी सलात। आवाज जा रही है ना जी? जी हजरत। ये कोई फोटो भेजा क्या? अच्छा, किताब खोल सकते हैं, किताब में किताब ही खोल कर पढ़ा रहा हूँ। चलिए, हाँ, क्या मैं अर्ज कर रहा था, तो नमाज के लिए जो नियत शर्त है, शर्त सेहत है, ये इब्तिदान है, इम्तिहान नहीं। यहाँ तक कि बीच में कोई नियत अच्छा, बीच में कोई नमाज से निकलना चाहे तो खुरूज बेसुनई के बगैर नमाज से नहीं निकलेगा, महज नियत काफी नहीं है, या मुनाफी नमाज कोई अमल करना पड़ेगा। कह रहे हैं वैदा नवाकत आहा, जब नमाज को तोड़ना चाहे, तोड़ने की नियत करे, ला यखरुज अनहा इल्ला बिमुनाफिन, तो नमाज से नहीं निकलेगा जब तक कि कोई मुनाफी नमाज अमल ना करे, यानी महज नियत काफी नहीं है। वलव नवल इंतकाल अनहा इला गैरिहा फइन कानत الثانية गैर उला व शराब बितकबीर सारा मुंतकिलन इल्ला फला। और अगर कोई एक नमाज से दूसरी नमाज की जानिब मुंतकिल होना चाहे, तो अगर दूसरी जिसकी जानिब मुंतकिल होना चाह रहा है वो पहले के सिवा है, यानी जिससे शुरू किया है उसके सिवा है, और दूसरी जिसकी जानिब मुंतकिल होना चाह रहा है शराब बितकबीर, उसे बीच में शुरू करना चाहे तकबीर के जरिए, तो तकबीर कहे तो मुंतकिल होगा, और महज नियत कर ले तो मुंतकिल नहीं होगा। मान के चलिए कोई जोहर की नमाज में असर की नियत कर ली, या समझिए कि असर का वक्त है, उसने जोहर नहीं पढ़ी थी, साहिब तरतीब है, उसको पहले जोहर पढ़ना वाजिब है, बीच में उसको ख्याल आया मैंने असर की नमाज, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी, अब असर की नमाज उसने शुरू कर दी, और उसी बीच वो दूसरी जानिब मुंतकिल होना चाहता है, यानी जोहर की जानिब मुंतकिल होना चाहता है, तो जोहर या असर के खिलाफ है, दोनों नमाजें एक दूसरे के अलावा हैं। तो यहाँ महज नियत काफी नहीं है, बीच में सिर्फ नियत कर ले कि मैं जोहर की जानिब मुंतकिल होता हूँ,
تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ظہر کے لیے مستقل پھر سے تکبیر کہنی پڑے گی، تب وہ ظہر کی نماز کی جانب منتقل ہو جائے گا اور ظہر کی نماز ادا مانی جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو یہاں توڑنے کے لیے نیت کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ ولا يصح الاقتداء بامام الا بنیہ۔ اچھا چلیے آگے کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم کافی ہو گیا۔ کل ویسے میں سفر میں رہوں گا، دیکھیں موقع ملے تو میں اگر ضرورت پیش آئے تو میں پہلے ہی اطلاع کر دوں گا جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، وعلیکم۔ ایک سوال حضرت کر سکتے ہیں؟ ہاں فرمائیے۔ وہی خروج بسمعہ کے تعلق سے کہ جیسے آدمی نے 4 رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کی، شروع کرنے کے بعد پھر وہ 3 رکعت پہ ہی نماز خروج بسمعہ کر کے نماز سے نکل گئے، پھر اس کو یاد آیا کہ ارے ہم نے 3 ہی رکعت نماز پڑھے ہیں، تو پھر اب کیا کرے؟ اسی پر اعادہ کرے یا پھر سے نماز پڑھے؟ خروج بسمعہ کی مختلف صورتیں دی ہیں، ایسے اگر بھولے سے وہ 3 کو 4 سمجھتے ہوئے نکلا تو یہ نماز سے نہیں نکلے گا، وہ سجدہ سو کر کے نماز، اگر کوئی منافی نماز الگ سے کچھ کیا نہیں ہے تو وہ اسی میں کھڑا اسی حالت میں۔ سلام دونوں طرف پھیر دیے، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یاد آیا اس کو۔ ہاں تو منافی نماز اگر کوئی عمل نہیں کیا ہے، اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ یاد آیا تو پھر کھڑا ہو جائے اور پھر میں سجدہ سو کر لو۔ دونوں طرف سلام پھیر دینے کے بعد تو نماز سے باہر ہو جائے گا نا حضرت؟ نہیں، وہ اگرچہ دونوں طرف سلام پھیر دیا ہو، اچھا سلام پھیرنا ہی اس کو۔ بھائی اگر سلام پھیرنے کے بعد وہ 1 منٹ انتظار کیا، مطلب 1 منٹ تک وہ ایسے رہا، پھر اس کو یاد آ گیا کہ ارے میں نے 3 ہی رکعت نماز پڑھے، ہم کو 4 رکعت نماز پڑھنا تھا، تب حضرت؟ یہ تاخیر کی مدت دیکھنی پڑے گی مجھ کو، ذرا تاخیر کتنی دیر۔ وہاں جو یہ بتایا جاتا ہے اس میں مسئلہ مسرح ہے کہ کوئی منافی نماز عمل نہ کیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور وہ 4تھی رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کی وجہ سے یہاں کوئی یہ سلام پھیرنا منافی نماز میں سے نہیں ہے، اور اس وقت بھولے سے سلام پھیرایا گیا کہ اگرچہ بالقصد پھیرا ہے، لیکن پھر بھی اس کا یہ قصد کہ یہ 4 رکعت تھی، یہ اس کی ایک غلطی تھی، چونکہ تو اس اس میں اعتبار حضرت سے۔ وقت کی تعین کتنے، کیا ہے وقت ہاں کی وقت تعین؟ کی ٹائم مجھ کو دیکھنی پڑے گی ذرا، اس میں کیا مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی آپ مجلس لوگ بھی بدلنی مطالعہ نہ کریں ہوگی، جی، بدلی یا کسی کے ذہن میں ہو تو مجلس بتائیں، بدلنے کے پہلے وقت کی تعین کہیں دیکھیں۔ حضرت 3 تسبیح کو ایک رکن کے مقابل مانا جاتا ہے، تو اگر اسی کو مجلس کی بات ہے، یہاں بھی اگر مجلس اعتبار بدلنے سے کیا جائے پہلے کہ 3 تسبیح پڑھنے کے برابر اگر وہ تاخیر کر دیتا ہے تو وہ ایک رکن 3 مان لیا جائے گا۔ 3 تسبیح کے باوجود کہیں بیچ میں نماز کے بیچ میں 3 تسبیح کی مقدار میں بھی رک جائے تو بھی تو سجدہ سو سے کام چل جاتا ہے۔ نہیں، دونوں طرف سلام تصدیق پھیرنے کی کے بات بعد اگر حضرت نہیں ہے، جی بہاری شریعت میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جب تک مجلس نہ بدل جائے تو وہ مجلس نہ بدل اس پر بنا کر سکتا ہے۔ جی۔ شریحات یہی ہے علماء کی کہ 3 تسبیح کی میں مقدار حضرت کے بارے میں تو تفصیل میں نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن مجلس کے بدلنے کی شرط ہے۔ جی جی جی، جی جی اس کی وضاحت کی ہے حضرت شیخ علیہ رحمٰ نے۔ حضرت طارق شریف میں کون سی حصہ میں حضرت؟ گروپ میں اسکرین شاٹ بہاری بھیج دیجیے شریعت گا۔ میں کتاب الصلاۃ میں ہاں کتاب الصلاۃ میں دیکھیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔